سینئر صحافی اور کالم نگار مظہر عباس نے کہا ہے کہ باجوڑ خودکش حملے کا بظاہر ٹارگٹ جمیعت العلماء اسلام تھی، مگر دراصل یہ حملہ اس دہشت گردی کی دوبارہ ابتدا اسی طرز پر ہونے کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے 2013 کے انتخابات کے دوران دیکھی تھی، جس کا نشانہ وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں تھیں جو پارلیمانی طرز جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، اور خاص طور پر روشن خیال جماعتیں۔ اسی لیے اس وقت سب سے زیادہ نشانہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی بنی، اور عملاً ان کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا۔ خود جے یو آئی کے کئی رہنما بشمول مولانا فضل الرحمان 3 بار حملوں میں محفوظ رہے، مگر ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے۔ اگر دوبارہ ہونے والے ان واقعات کو روکا نہ گیا تو آنے والا الیکشن خونی ہو سکتا ہے۔ اپنے ایک کالم میں مظہر عباس لکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں ہائی سیکیورٹی الرٹ تھا، باجوڑ واقعے نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاید صورتحال اس سے بھی بہت زیادہ سنگین ہے جتنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ لگتا ہے دہشت گردوں کے سلیپر سیل دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں۔ آئے دن سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے، ٹارگٹ کلنگ اور بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے اثرات سے نکلنا آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری سمت درست نہیں، کیونکہ اس حوالے سے ہماری اشرافیہ کی سوچ کا دائرہ بہت محدود اور تنگ نظری کا شکار ہے۔ دہشت گردی کی اس تازہ لہر کا تعلق پاکستان اور طالبان کی افغان حکومت کے مابین کشیدہ تعلقات سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کے حامی گروپس کی تعداد کم نہیں، مگر اب تک اس واقعے کی ذمہ داری ان میں سے کسی نے قبول نہیں کی جو عام طور پر ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے باعث شرمندگی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت ہوا جب چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر تھے اور دونوں ملک سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر مزید آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر رہے تھے۔ یقینی طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر سی پیک کی وجہ سے ہمیں اور بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بہت تاخیر سے ہی صحیح، مگر ہماری ریاست نے 2008 میں جا کر یہ فیصلہ کیا کہ اب دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ کرنی ہے، کیونکہ سابقہ فاٹا، سوات، بلوچستان، یہاں تک کہ کراچی میں بھی ریاست کی رٹ ختم ہو رہی تھی، جس کی بہت بڑی قیمت ہم نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں چکائی۔ یہی نہیں، ایک بار ایک اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز خودکش حملے میں بال بال بچے۔ سابق صدر پرویز مشرف پر 2 خودکش اور فدائی حملے ہوئے۔ کور کمانڈر کراچی پر حملہ ہوا۔ یہ غیر معمولی واقعات تھے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، مالاکنڈ، سوات ریاست پاکستان کے ہاتھ سے عملاً نکل چکے تھے۔ صورتحال 9/11 کے بعد انتہائی خراب ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے بھی ملک فرقہ واریت اور لسانی فسادات کی لپیٹ میں تھا، جس کی وجہ سے اگست 2001 میں فرقہ وارانہ گروپس پر پابندی لگی، مگر یہ پابندیاں محض کاغذی تھیں۔ پھر جنوری 2002 میں جہادی تنظیموں پر پابندی لگائی گئی، لیکن یہ گروپس متحرک رہے اور دوسرے ناموں سے منظر عام پر آ گئے۔ بہرحال 2008 سے اب تک ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی اور ان علاقوں کو جو ریاست کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے واپس لیا۔ پھر ایک بڑا سیاسی فیصلہ فاٹا کے پختونخوا میں انضمام کا تھا۔ اس جنگ میں ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، جن میں سیکیورٹی اہلکار، افسران، سیاسی، مذہبی قائدین اور عام آدمی شامل تھے۔ مگر جس چیلنج کا سامنا ہمیں 9/11 سے بہت پہلے سے ہے، وہ انتہا پسندی اور عدم برداشت ہے، جس میں بہت بڑا عمل دخل ہماری ریاستی پالیسیوں کا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پہلی افغان جنگ کے خاتمے پر عرب اور افریقی ممالک کے وہ ہزاروں مجاہدین پاکستان میں ہی رہ گئے، کیونکہ ان کے اپنے ملکوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ پالیسیاں جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی ہوں یا جنرل پرویز مشرف کی، ہماری سرزمین لہو لہان ہو گئی اور آج تک ہم اس سے نہیں نکل پا رہے۔ کوئی قوم پرستی کے نام پر تو کوئی مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور جس کو وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم نے آنکھیں کھولی بھی اور قومی ایکشن پلان بنایا اور پھر سو گئے، تو باجوڑ تو ہو نہیں تھا۔ رہ گئی بات سیاستدانوں، پارلیمنٹ اور عدلیہ کی، تو انہیں آپس کی رساکشی سے فرصت ملے تو وہ اس طرف توجہ دیں۔ ابھی تو پارلیمنٹ اپنے آپ کو کمزور سے کمزور تر کرنے والی قانون سازی میں لگی ہے۔
आज़ादी इजहार को सलब करने वाली कानून साजी हो रही है और तौहीन पार्लियामेंट के नाम पर तौहीन अवाम की जा रही है। ऐसे में बयानात, चंद तकारीर और मजम्मत के सिवा इनके पास कुछ नहीं। लेकिन अगर इन वाक़यात को ना रोका गया तो आने वाला इलेक्शन खूनी हो सकता है। अब ये बोझ भी शायद निगरान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वजीर आजम को तो तख्तियां लगाने और संगे बुनियाद रखने से ही फुर्सत नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।